اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی نہج البلاغہ شر الاخوان من تکلف لہ صلوات اللہ علیہ یا امیر المومنین۔ نہج البلاغہ کے مختصر کلمات میں مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس مومن بھائی کے لیے تکلیف اٹھانا پڑے وہ سب سے برا بھائی ہے۔ اس فرمان مبارک میں امام علیہ السلام انسان کی اجتماعی اور انفرادی بعض مشکلات کا حل پیش فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جو مومن بھائی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھا بھائی اور ایک برا بھائی۔ اگرچہ یہاں اخوان سے مراد ایمانی بھائی ہی ہے، لیکن بعض اوقات انسان کا جو اخوت کا رشتے کا سلسلہ اور تعلق ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسا بھائی ہو جو دینی بھائی تو نہ ہو اور نسبی ہو، لیکن اس سے ایمانی تعلق نہ ہو، وہ کسی اور مذہب اور فکر اور دین سے اس کا ریلیشن ہو، تو یہ دونوں چیزیں یہاں مراد لی جا سکتی ہیں، چاہے وہ نسبی بھائی ہو یا ایمانی بھائی۔ امام نے مطلق بات کی ہے، تو ایسے شخص کے لیے تکلیف اٹھانا پڑے تو وہ برا بھائی ہے۔ اس میں اگر دوسری جہت سے ہم دیکھیں تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ مومن بھائی یا وہ نسبی بھائی کہ جس کے لیے زحمت نہ اٹھانا پڑے وہ اچھا بھائی ہے۔ اگرچہ یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل فکر و قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو روایات کہتی ہیں کہ پھر آپ اس کی شان کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق اہتمام کریں، لیکن اگر ایک انسان بائی چانس آپ کے یہاں مہمان ٹھہرا ہے تو پھر جو موجود ہے فضل الموجود کمال الجود، جیسا کہ بعض روایات میں کہ جو کچھ آپ کے ہاں مہیا ہے وہ آپ پیش کر دیں، یہ آپ کی سخاوت اور جود پہ دلالت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بھائی اچانک آ گیا ہے یا اچانک نہیں بھی آیا تو اس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے، یعنی انسان کی وسعت کے مطابق کلفت، وسعت سے بڑھ کے کلفت کرنا پڑے، کچھ ادھار لینا پڑے، کچھ ایسی صورتحال بن جائے کہ مثلا مال کے اعتبار سے ہٹ کر کام زیادہ کرنا پڑے۔ عام طور پہ مستورات کو جو گھر میں زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں، اگرچہ وہ کام عبادت ہیں، چاہے وہ صفائی ہو، کھانا پکانا ہو، لیکن ایک عام روٹین لائف ورک جو ہے اس سے بڑھ کے اگر انسان کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے، یا مہمان زیادہ تعداد میں آ گئے ہیں یا ایک شخص ہی آیا ہے تو اس کے لیے اگر اضافی کوئی زحمت ممکن ہے، گھر میں مریض ہو، وہ خود شخص مشغول ہو، تو اگر کوئی اچانک مہمان آیا ہے اور اس کے لیے اضافی جو تکلیف اگر اٹھانا پڑ رہی ہے اور اگر نہیں ایسا کرے گا تو اس کی انسلٹ ہوگی یا وہ آنے والا مہمان اس کو برا خیال کرے گا، تو اس مسئلے کا امام یہاں پہ سالوشن پیش فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان اہل خانہ کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، بلکہ انہیں خود پہلے سے ہی آفر کرے کہ آپ میرے لیے کوئی اضافی تکلیف نہ کریں، جو عام روٹین میں آپ لوگوں کی گھر میں جو تیار ہے یا آپ اپنے لیے تیار کرتے ہیں بس اسی پہ اکتفا کیا جائے، تو یہ بہترین بھائی ہے۔ اگرچہ یہ ہمارے اجتماعی اور سوشل لائف میں ایک عام سی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس عام سی چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ لوگوں کے لیے زحمت نہیں رحمت بنے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی نہ کریں، چاہے وہ نفسیاتی مشکلیں ہوں، چاہے وہ مالی مشکلیں ہوں، چاہے جسمانی کلفت اور تعب اٹھانا پڑے اور زحمتیں برداشت کرنا پڑے، تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور یہاں پہ ایک اور اگر ہم اسی امام کے فرمان کی تطبیق کریں بہت سارے موارد اور مصادیق پہ،
تو شادیوں میں اس فرمان پہ نگاہ رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ لوگ جب شادیاں کرتے ہیں تو اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی ظاہری عزت کو رکھنے کے لیے تکلف اور زحمتیں اٹھاتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، وہ پھر سود پہ قرضے لے لیتے ہیں بعض لوگ، اور وہ فعل حرام سے جس کام کی ابتدا ہو اس میں برکت کہاں ہوگی، اور وہ سود والا قرضہ ادا بھی نہیں ہوتا آسانی سے، اگر ادا ہو تو بہت کچھ اس انسان کو زحمتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور زمینیں بیچنا پڑتی ہیں، تو یہ سارے مفاسد مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایسی کسی جگہ جس کے تدین اور اخلاق اور دین اور تقوی کو دیکھ کے شادی کی جا رہی تو پھر یہ ساری زحمتیں نہیں ہوں گی، جو موجود ہیں، جتنی وسعت ہے یا اس بچی یا بچے کا حق بنتا ہے اتنا دے دیا جائے۔ اس سے زیادہ اگر معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے یا معاشرے اور برادری کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر زحمتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں اور اپنے وسعت سے زیادہ جہیز یا زیادہ وہ پارٹی کسی بڑے ہوٹل میں ہونی چاہیے اور یہ ڈیکوریشن اور فلاں قسم کی گاڑی، تو یہ ساری چیزیں امام نے اس ایک فرمان میں ان تمام خرابیوں کا جو ہے نا وہ سلوشن دیا اور متوجہ کیا لوگوں کو کہ ایسے لوگ جو آپ سے اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں اور ان کی نگاہ مال پہ ہیں، یہ برے بھائی ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ جب ابھی سے ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں تو کل کو آپ کی بچی کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ثابت نہیں ہوگا جن کی نگاہ ہی مال پہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فرمان امام علیہ السلام ہے اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ہمارے آج تو مصیبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی اچھا قسم کا معیاری اور گوشت اور کھانا پکے گا اور ہمیں دیا جائے گا، اور 2-3 دن مہمان ٹھہرتے ہیں۔ حالانکہ حکم شریعت یہ ہے کہ جس کے گھر میں ڈیتھ ہو جائے اس کے گھر میں 3 دن کھانا بھجوایا جائے، نہ کہ وہاں جا کے لوگ پورے ملک سے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور ان کے اوپر بوجھ بن کے اور ان سے کھانا کھایا جائے۔ لہٰذا تعزیت کریں، جنازہ کی حد تک وہاں رہیں اور واپس چلے آئیں، اور بلکہ ان کو سپورٹ کریں جس گھر میں ڈیتھ ہوئی ہو۔ تو یہ سارے مصادیق ہیں اس فرامین کے، اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً حتیٰ یعنی انسان کی جو فیملی لائف ہے اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پہ زوجہ کی ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ ہی ہے اور ختم ہی نہیں ہوتی، اور شوہر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک اخوت ایمانی کے تحت، یعنی اخوت ایمانی تو تمام مومنین مومنات کے اندر موجود ہے۔ یہ جو فرمان امام ہے اس مصداق پہ بھی اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے اور تطبیق کیا جا سکتا ہے، یا بالعکس شوہر بیوی کو اتنی زحمتوں میں ڈال رہا ہے کہ اس کی صحت اتنا اجازت نہیں دیتی اور اس کو ڈشوں پہ ڈشیں پکوانا اور کھانوں پہ کھانے اور مہمان روزانہ لے آنا مثلاً، تو یہ چیزیں ساری اس میں بہت سارے مصادیق ہیں اس فرمان مبارک کے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا، حتیٰ کسی آفس میں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وہاں عام روٹین لائف میں کام کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو اس کا باس ہے اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے کہ اس کو اپنی ہمت سے زیادہ کلفت اور زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے، جو اس کا روٹین ورک ہے اس سے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ بھی شر الاخوان کے زمرے میں آئے گا۔ بعض روایات میں اگر کسی انسان کا کوئی احترام اس وجہ سے کرتا ہے اس کی شر سے بچنے کے لیے، یا اس کے لیے کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی زبان، اس کی انسلٹ، اس کی اذیت سے بچنے کے لیے، تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ یہ جو فرامین ائمہ علیہ السلام ہے، اگرچہ یہ ہماری نگاہ میں ہم بادی النظر میں ایسے ترجمے کی حد تک تو گزر جاتے ہیں، لیکن ان کے مصادیق کے اوپر جب ہم تطبیق کرنے لگیں تو ہماری ڈیلی لائف میں بہت سارے ایسے موارد آتے ہیں کہ جن موارد پہ اس فرمان کی تطبیق ہوتی ہے۔ یہ وہ قواعد کلیہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں دیے جس سے ہماری دنیا بھی خوش بخت ہو سکتی ہے اور آخرت کی سعادتیں بھی ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔